السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم خواتین و حضرات، آپ سن رہے ہیں درس قرآن پارہ نمبر 1۔ آج کے اس درس میں پارہ نمبر 1 کا خلاصہ پیش کریں گے۔ سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔ سورہ بقرہ کی بہت ساری فضیلت ہے۔ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے اور یہ سورت مدینہ کے زمانے میں شروع میں ہی نازل ہو گئی تھی، تو مدنی دور کی ابتدائی سورتوں میں سے سورہ بقرہ یہ سورت ہے، شروع میں ہی نازل ہوئی تھی مدینہ کے اندر۔ بقرہ، بقرہ کے مطلب ہوتے ہیں گائے، گائے۔ تو بقرہ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس سورت کے اندر گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل قوم میں ایک مالدار آدمی تھا اور اس کے پاس کوئی وارث نہیں تھا سوائے ایک بھتیجا کے۔ تو بھتیجا نے لالچ کی وجہ سے اپنے مالدار چچا کو قتل کر دیا تاکہ اس کا وارث بن جائے۔ قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو کسی اور کے دروازے پر پھینک دیا تاکہ قتل کا الزام کسی اور پر چلا جائے، وہ بچ جائے۔ تو قاتل کیسے پکڑا جائے، قاتل کی پکڑ کیسے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا حل پیش کیا کہ گائے کو ذبح کیا جائے، اور اس طریقے سے پھر قاتل کا پتہ چل گیا۔ تو اس واقعہ کو اس میں بیان کیا گیا، اس لیے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی بہت ساری فضیلت ہے، اس میں سے ایک یہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ تم لوگ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ فإن البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، لا يدخلہ الشیطان، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ شیطان اس کے گھر سے بھاگے، اس کے گھر میں نہ ہو، سکون ہو، آرام ملے۔ تو سورہ بقرہ کی تلاوت کیجیے، ہمیشہ روزانہ سورہ بقرہ پڑھنی چاہیے، بہت اس کے فائدے ہیں اور بہت ہی زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ شیطان بھاگتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فائدے ہیں سورہ بقرہ پڑھنے کے۔ سبحان اللہ۔ کسی کو جن جنات کا مسئلہ ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، پریشانیاں ہیں، سورہ بقرہ پڑھتے جائیے، ڈیلی پڑھیں، کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں گھر کے اندر، کسی کو باہر سے بلا کے پڑھوانے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی آپ سورہ بقرہ پڑھیں، بہت سارے فائدے انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گے۔ اللہ نے اس کے اندر بہت زیادہ شفا رکھی ہے، بہت سارے فائدے رکھے۔ تو اس سورہ بقرہ میں جو ہے سب سے پہلا لفظ الف لام میم، اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اس طرح سے اور بھی کئی صورتوں کے شروع میں ہے۔ حروف مقطعات ہے، مقطع نہیں، حروف کٹے کٹے، الف لام میم الگ الگ کر کے ہم پڑھتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے اللہ عالم، کسی کو نہیں پتہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو جس کا معنی مطلب نہیں بتایا گیا، ہم اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ نے بیان کیا کہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، سچی کتاب ہے قرآن مجید۔ ایک لفظ کے اندر کوئی شک نہیں، ایک ایک حرف، ایک ایک ورڈ، ایک ایک اکشر، ایک ایک شبد اللہ کی طرف سے، لفظ بھی، اس کا معنی مطلب بھی، سب کچھ اللہ کی طرف سے سچی کتاب ہے۔ کس لیے بھیجی گئی کتاب؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے، پرہیزگار اچھے لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ذکر کیا کہ مومن کی صفات کیا ہے۔ مومن وہ ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اچھے ڈھنگ سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو مومنوں کا پہلے اللہ نے ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا کہ کافر لوگ کون ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے منافقوں کا ذکر کیا۔ منافق، کس کو منافق کہتے ہیں؟
یعنی جس کے دل کے اندر کفر چھپا ہو اور دکھانے کے لیے مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے کہ میں مسلمان ہوں، اور دل سے مسلمان نہ ہو، اس کو کہتے ہیں منافق۔ اگرچہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، سارے اچھے سے کام کر رہا ہے، لیکن دل سے مسلمان نہیں ہوا ہے، تو ایسا انسان مسلمان نہیں ہے، وہ منافق ہے اور جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ نفاق دو طرح کا ہوتا ہے، نفاق اعتقادی، نمبر دو نفاق عملی۔ نفاق اعتقادی یعنی وہ نفاق جس کا تعلق عقیدے سے ہے، مثال کے طور پر دل کے اندر اس نے کفر چھپا رکھا ہے، یہ نفاق اعتقادی عملی ہے، وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور نفاق عملی یعنی ایسا نفاق جس کا تعلق عمل سے ہے، مثال کے طور پر کوئی جھوٹ بولتا ہے، یہ نفاق کی علامت ہے، جھوٹ بولنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ اسی طرح وعدہ خلافی کرنا نفاق کی علامت ہے، امانت میں خیانت کرنا نفاق کی علامت ہے، یہ عملی نفاق ہے۔ تو اس سے انسان کافر تو نہیں ہوگا، لیکن بہت ڈینجر مسئلہ ہے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ اس لیے ایک سچا مومن جو اچھا مسلمان ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اگرچہ اس کا نقصان ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ یاد رکھیے تمام مردوں اور عورتوں کو چاہیے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ یہ جھوٹ بولنا یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ منافقوں کی پہچان ہے، مومن کی پہچان نہیں ہے۔ ہم کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے، نہ اپنی تعریف میں، نہ بچوں کی تعریف میں، نہ خاندان کی تعریف میں، نہ کسی کو بچانے کے لیے، حتیٰ کہ نقصان بھی اگر ہمارا ہو تو ہو جائے، لیکن منہ سے نکلے تو سچ۔ اور اگر کوئی بات آپ بتانا نہیں چاہتے کسی کو تو خاموش ہو جائے، یہ اچھا طریقہ، لیکن جھوٹ نہ بولیں، یہ منافق کی پہچان ہے، منافق کی علامت ہے۔ استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، محفوظ رکھے۔ اس کو اللہ نے چیلنج کیا ہے قرآن کے بارے میں۔ قرآن سچی کتاب ہے، اگر کسی کا دم ہے تو قرآن کسی کو ایک سورت لا کر کے دکھا دو، ایک سورت لا کے کوئی دکھا دو، تو کوئی نہیں دکھا سکتا، نہ پہلے نہ آج تک، نہ قیامت تک کوئی سورت لا سکتا ہے۔ ایک بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی، قرآن اللہ کی طرف سے ہے، یہ انسانی کتاب نہیں ہے۔ تو باتیں تو اللہ نے بہت ساری اہم بیان کی ہے، تو ایک پارے کی اتنی باتیں کہ ہم کئی گھنٹوں میں بھی بیان نہیں کر سکتے، بس کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں۔ یہ آج کے درس میں یا آخر تک جو بھی ہم چلیں گے ان میں سے کچھ باتیں بیان کریں گے۔ جو بھی انسان چاہتا ہے کہ پوری بات جان جائے تو یہ تو خود پڑھنا پڑے گا، یا تو الگ سے جو تفصیل سے درس دینا پڑے گا، کئی دن لگ جائیں گے ایک پارہ کو بیان کرنے۔ اتنی ساری باتیں اہم میں، قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ہر لائن میں ہر لفظ کے اندر معنی ہے، موتی ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، قیمتی باتیں تمام لوگوں کے لیے۔ اب انسان نہ پڑھے نہ سن سکے، کچھ تو سن لیں کہ ایک طرح سے تھوڑے سے ہم گزر جائیں، کچھ باتیں سن لیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہ سوچے درس سننے کے بعد کہ ہم نے پوری بات سن لی ہے، قرآن میں ساری باتیں جو بیان کی ہم نے سنی، ایسا نہیں۔ کچھ باتیں ہم بیان کر رہے ہیں سرسری طور پر، اس مختصر وقت میں تمام باتوں کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے بلکہ ناممکن ہے۔ تو ان کچھ باتوں میں سے کچھ اس طرح سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ بھی بیان کیا کہ جہنم کا ایندھن کون بنے گا؟ انسان بنے گا۔ اللہ اکبر، پتھر جہنم کے ایندھن ہوں گے، آگ کو اور سلگایا جائے گا انسان کو جلا کر کے، نافرمانوں کو جلا کر کے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ نے جنت کا بھی ذکر کیا، لیکن ایمان اور عمل صالح کے بعد، کہ جو ایمان لایا، نیک عمل کیا، عبادت کرے، پھر اللہ نے جنت کا ذکر کیا، ایسے لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نام کا کوئی انسان مسلمان ہے، جیسے آج دنیا کے اندر بہت سے لوگ ہیں کہ نام مسلمان والا ہے لیکن سارے کام کافر والے ہیں، کافروں کے تہواروں میں جانا، کافروں کے مذہب کو صحیح ماننا، استغفر اللہ، اپنے اسلام کا، دین کی کچھ چیزوں کا مذاق اڑانا، اور نہ مسلمان والا ہے۔ ایسے عورت بھی ہیں اور مرد بھی ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ مسلمان ہونے کے لیے دل سے اسلام کو ماننا اور سارے مذہب کو غلط ماننا کہ سب غلط ہے، تب انسان مومن ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جنت نے ایسی تیار، اللہ نے جنت ایسی تیار رکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت، کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے سنا بھی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پر وہ گزری بھی نہیں ہوگی یہ چیز کہ ہاں کیسی جنت ہو سکتی۔ اتنی بڑی جنت، اتنی عالی شان جنت اللہ نے مومنوں کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، سب کے لیے اللہ نے جنت کو تیار کر رکھی ہے، ہر مومن مرد اور عورت کے لیے۔ لیکن نیک عمل کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کا ہونا ضروری ہے، تبھی انسان جنت کے اندر داخل ہو پائے گا۔ اللہ کی رضامندی ضروری ہے، اس لیے انسان مومن ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ سے راضی ہو جائے، اللہ سے خفا نہ ہو، ناراض نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، پیدا کیا مٹی سے۔ اللہ نے مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا، اور پھر آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے دادی حوا کو بنایا، اور پھر انہی دونوں سے پورے انسان دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو جو وفات پا چکے ہیں، ابھی جو دنیا میں ہیں، اور قیامت تک جو آئیں گے، سارے کے سارے انسان، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو یا کسی بھی دھرم کا ہو، سب کے سب کس کی اولاد ہے؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں،
اللہ کے راستے سے دور ہو گئے، ورنہ سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو انسان کی جو اصلیت ہے وہ مٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ نے شروع کیا کہ شادی ہوتی ہے، مرد عورت ملتے ہیں، پھر ایک معمولی قطرے سے، نطفے سے انسان بنتا ہے۔ تو انسان کی دیکھیے اصلیت یہ ہے کہ مٹی سے بنا، اور پھر دوسری اصلیت یہ ہے کہ ایک قطرے سے بنا ہے۔ اس لیے انسان کو کبھی تکبر، گھمنڈ، غرور بھی نہیں رہنا چاہیے۔ ہماری اصلیت یہی ہے کہ معمولی قطرے سے ہم بنائے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جو دیا ہے، جو نعمتیں عطا کی، اس پہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے، جو نہیں ملا ہے صبر کرے، غرور، تکبر اور نافرمانی اور گناہ نہ کرے، ہمیشہ وہ کام کرے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے۔ بنی اسرائیل، بہت آپ نے سنا ہوگا بنی اسرائیل، کیا مطلب بنی اسرائیل؟ یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے، یوسف علیہ السلام کے والد۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، بنی مطلب اولاد، تو بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو جب بھی کہا جائے بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اولاد بہت ساری تھی یعقوب علیہ السلام کی، اور پھر ان کی نسل میں، ان کے بیٹے، پوتے، پڑپوتے میں، ان کے خاندان میں اللہ نے بہت سارے نبی اور رسولوں کو بھیجا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی نسل کے اندر اللہ نے بہت سارے نبی اور رسول، پیغمبر بنائے ہیں، سبحان اللہ۔ تو انہی میں سے ایک یہودی بھی تھے، اس کا ذکر بہت زیادہ ہے۔ اس پہلے پارے کے اندر بھی یہودیوں کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا ان کے علاوہ قرآن کے اندر سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ہے اور ان کی قوم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منہ سلوہ بھی بھیجا تھا بنی اسرائیل میں، منہ سلوہ آسمان سے کھانا آتا تھا بغیر پکائے، پکانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، پکا پکا اللہ کے ساتھ آتا تھا اور لوگ کھاتے تھے۔ اس کے باوجود لوگوں نے نافرمانی کی، سبحان اللہ، اس کا بھی ذکر ہے۔ اب نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ نے عذاب بھی بھیجا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اور پھر بنی اسرائیل پر، اس کا بھی ذکر اس پہلے پارے کے اندر موجود ہے۔ تو جب نعمت اللہ دے تو نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح اللہ نعمتیں دے کے آزماتا ہے، تو اس طرح اللہ عذاب بھی دیتا ہے، اللہ عذاب میں پکڑ بھی کرتا ہے۔ کبھی اللہ نعمت دے کے آزماتا ہے، کبھی اللہ نعمت چھین کے آزماتا ہے، کبھی غریب بنا کے آزماتا ہے، کبھی مالدار بنا کے آزماتا ہے، کبھی صحت دے کے آزماتا ہے، کبھی بیمار کر کے آزماتا ہے۔ ہر حال میں مومن کو اللہ کے فیصلے سے راضی رہنا چاہیے اور اللہ سے خوش ہونا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہنا چاہیے۔ انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں، تو نافرمانی انسان کرتا ہے اللہ عذاب دیتا ہے۔ جہنم کے اندر تو ہے ہی، قبر کے اندر تو عذاب ہے ہی، دنیا میں بھی اللہ عذاب چکاتا ہے۔ تو اللہ نے نافرمان لوگوں پر عذاب بھیجا، اس کا ذکر اللہ نے اس کے اندر کیا ہے۔ اسی طرح اس بات کا بھی اس کے اندر ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پر، طور پہاڑ کے اوپر 40 راتوں کے لیے، تاکہ توریت، جو تورات کی تاریخ قرآن اس امت کے لیے، تو ان کے لیے تورات نامی کتاب اللہ نے دیا۔ یہ دینے کے لیے اللہ نے بلایا موسیٰ علیہ السلام کو، 40 راتوں کے لیے وہاں ٹھہرنا ہے، پھر کتاب ملنی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہاں موجود ہے پہاڑ پر، طور پہاڑ پر۔ یہاں ان کی جو قوم تھی، سامری نام کا آدمی تھا، اس کے چکر میں پڑ کے، اس کی باتوں میں آ کر کے بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ بچھڑا یعنی بیل کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بچھڑا، بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ استغفر اللہ، استغفر۔ موسیٰ علیہ السلام موجود، پیغمبر کی موجودگی ہے، کتاب ملنے والی اللہ کی طرف سے، لیکن لوگ دیکھیں کتنے نافرمان ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو جو بدعتی لوگ آج کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر شرک نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ کون تھے؟ مسلمان تھے، اس کے باوجود دیکھیں ان لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کر دی۔ تو مسلمانوں کے اندر شرک ہو سکتا ہے، ایک مسلمان مشرک اور کافر ہو سکتا ہے۔ جب تک ہم مومن توحید پر ہیں تو مسلمان ہیں، جب ہم توحید کو چھوڑیں گے، غیر اللہ کی پوجا کریں گے، تو ہم مشرک کافر ہو جائیں گے۔ یہ کہیں بھی نہیں کہ ایک مسلمان ہو گیا تو کبھی شرک نہیں کر سکتا ہے، کبھی کفر نہیں کر سکتا، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم مسلمان قوم تھی، انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو آج کی جو بدعتی ہیں، اتنی بڑی جہالت میں وہ یہ سمجھتے ہیں، آج تک اتنی بڑی غلط فہمی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی انسان پتھر کی پوجا کرے گا تو کافر ہوگا، یا کوئی انسان غیر اللہ کو اللہ سمجھ لے، رب سمجھ لے، تب وہ شرک مانا جائے گا۔ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ ان کی قوم نے بچڑوں کو اللہ سمجھا تھا نہیں، رب سمجھا تھا نہیں، کیا اللہ کے برابر سمجھ لیا تھا نہیں، بس اس کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ کی پوجا کرتے تھے، اس کی بھی پوجا شروع کر دی، وہ مشرک کا کافر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو جب نافرمانی کی، اللہ نے عذاب بھیجا، اور جب ان کی قوم نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عمل کرنے سے بھی انکار کر دیا، کہا کہ ہم تورات پر عمل نہیں کریں گے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہارے اوپر پہاڑ کو کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ نے پہاڑ کو، یعنی ہمارے اوپر جیسے بادل آتا ہے نا، ویسے اللہ نے طور پہاڑ کو
بنی اسرائیل کے اوپر موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو ایسے کھڑا کر دیا تھا عذاب دینے کے لیے کہ تم عمل کیوں نہیں کرو گے، کتاب کس نے دی گئی ہے؟ لوگ دیکھ کر ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، توبہ استغفار کی. تو دیکھیے یہاں تک نوبت آئی. اللہ اکبر. کبھی بھی اللہ کسی طرح سے عذاب دے سکتا ہے، وہ زلزلے کے ذریعے ہو یا کوئی اور ذریعے ہو، سیلاب کے ذریعے ہو. اس میں اللہ کا عذاب ہے، ڈرانے دھمکانے کے لیے ہوتا ہے، پھر بھی لوگ سدھرتے نہیں ہیں. پھر اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہفتے والے دن سیٹرڈے کو یوم السبت کو مچھلی کا شکار کرنے سے منع کر دیا تھا. لیکن لوگوں نے ہیلا بہانا کیا کہ اچھا ہم شکار نہیں کریں گے، لیکن وہ وہاں پہنچے اور لوگوں نے مٹی سے گھیرا، کچھ راستے بنائے، کچھ جگہ بنائی تاکہ مچھلی اس میں آ جائے. تو لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے مچھلی کو پکڑا نہیں ہے نا، اللہ تو پکڑنے سے منع کیا، شکار کرنے سے منع کیا، ہم نے شکار نہیں کیا. تو نافرمانی کی جا کر کے وہ مٹی سے گھیرا تاکہ مچھلی آ جائے. اللہ تو دل کے حال کو جانتا ہے، اللہ تو منع ہی کرے شکار مت کرو، پھر بھی کیا. تو اللہ تعالیٰ اس نافرمانی کی وجہ سے ان لوگوں کو بندر بنا دیا، ان انسان کو نافرمانی کے اللہ نے بندر بنا دیا. اللہ اکبر. تو اسی وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا، بندر سے انسان بنا. غلط بات ہے. انسان ہے شروع سے، بندر بندر ہے، سب مخلوق الگ الگ ہے. لیکن ہاں ایسا ہوا ہے کہ کچھ انسان کو اللہ نے بندر بنا دیا اس کی نافرمانی کی وجہ سے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس میں ہاتھ نہ لگائے، اس چیز میں نہ پڑے. جیسے مثال کے طور پر دیکھیے سود حرام ہے، سود بیاج. کچھ مسلمان کیا کرتے ہیں ہیلا بہانا، یہ تو اسکیم ہے، یہ تو پالیسی ہے، فلاں اسکیم ہے، فلاں پالیسی ہے. یہ ایف ڈی والے فلاں والے یہ سود کے چکر میں، بیاج کے چکر میں ہے، اللہ سے ڈرے. یہ ہیلا بہانا جو کرے، نام بدل رہے ہیں، اپنی پریشانی مجبوری بتا کے جو آپ سود بیاج میں پڑے ہوئے ہیں، کب اللہ آپ کے ساتھ کیا کر دے، کیا عذاب بھیجا کو پتہ نہیں. استغفر اللہ. تو عذاب کبھی بھی آ سکتے ہیں، اس لیے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. ہیلا بہانا کر کے حرام چیزوں کو اپنانا نہیں چاہیے. ہیلا بہانا کر کے اللہ کے حدود کو توڑنا نہیں چاہیے. اللہ سب جانتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے کہ کوئی انسان کیا کر رہا ہے. اسی طرح اللہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ یہ پتھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. پتھر پر بھی اللہ کا خوف ہوتا ہے. لیکن کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جس کی دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں، جو پتھر کی طرح ہو جاتے ہیں یا پتھر سے بھی سخت ہو جاتے ہیں. تو اس پر پھر اللہ کی بات کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا یا کسی کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. اب اللہ سمجھا دیجیے، وہ انسان نہیں مانے گا، وہ ہر دھرمی پہ رہے گا، وہ نافرمانی گناہ میں ڈوبا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا دل پتھر ہو چکا ہے. اور اللہ نے کہا کہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ پتھر بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس پر بھی اثر ہو جاتا ہے، پتھر کے اوپر بھی. لیکن انسان اتنا سخت ہے کہ پتھر سے بھی خراب ہو جاتا ہے، جس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ ہمارے دلوں کو نرم اور موم بنا دے. ہمارے دلوں پر اثر ہونی چاہیے. اگر کوئی آپ کو بات نصیحت کرے، قرآن کی بات بتائے، اللہ کی بات بتائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائے، آپ کا دل موم ہوتا ہے، آپ کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے، تو سوچیے الحمدللہ آپ کا ایمان تھوڑا ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب بہت ڈینجر حالت میں ہے. اب وقت لے رہے کہ نہیں ہم سود چھوڑ دیں گے 5 سال کے بعد، ہم یہ کام چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے 2 سال کے بعد، ٹھیک ہے ہم پلاننگ کر رہے ہیں 5 سال میں اس کام میں ہم نہیں پڑیں گے. اس میں ٹائم نہیں آتا حرام کاموں میں، فوراً انسان چھوڑ دے. اس کو کہتے ہیں ایمان اور مسلمان. اللہ عذاب نہیں بھیجے گا آرام سے، جب چھوڑ دیں گے تو چھوڑ دے گا اللہ آپ کو. فوراً چھوڑنا چاہیے، مومن ہے. اسی طرح ہم نے جادو کا بھی ذکر کیا کہ جادو یہ کفر ہے. شیطان نے لوگوں کو جادو سکھایا، تو جادو میں نہیں پڑھنا چاہیے، کفر ہے. جادوگر کی سزا اسلام کے اندر قتل ہے، سزائے موت ہے. حد ہو بالسیف. جادوگر مرد یا عورت، اسلام میں سزا یہ ہے کہ اس کو تلوار سے قتل کر دیا جائے. اللہ اکبر. لیکن ہم اور آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے کسی کو، یہ حاکم کا کام ہے، گورنمنٹ کا کام، وہ سزا دے گی. تو یہ کفر ہے، کبھی بھی جادو کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. کچھ لوگ داماد کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے کچھ کھلا پلا کے جادو کرواتے ہیں. کچھ بیوی اپنے شوہر کو کچھ کھلا پلا کر کے اپنے مٹھی میں کرنا چاہتی ہے. کچھ لوگ کسی اور رشتے دار کو کچھ کھلا پلا دیتے ہیں، کھانے کی چیزوں میں ڈال دیتے ہیں، جادو کرواتے ہیں تاکہ وہ اس کے کنٹرول میں ہو جائے، اس کے قبضے میں ہو جائے، اس کی بات مانے، اس کی ہر بات مانے، اسی کو پیسہ دے، اسی کو خوش رکھے، باقی کو چھوڑ دے. تو جادو کوئی بھی کرا، چاہے وہ ساس ہو یا بیوی ہو یا بہن ہو یا بھائی ہو یا ماں باپ ہو یا اولاد کیوں نہ ہو، یہ مت مارنا، جادو کرا دینا، کھلا پلا کی طرف اپنے وش میں کر لینا، اپنے قبضے میں کر لینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ جادو کے ذریعے ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن او تکہن له او سحر او سحر له. تو آدمی ہم میں سے نہیں جو جادو کرے یا جس کے جادو کرایا جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم جادوگر تو نہیں ہیں، ہم نے کرایا ہے. تو جادو جو کرے یا جس کے لیے کرایا جائے، آپ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں. یہ کفر ہے. کبھی بھی تھوڑی تکلیف کی وجہ سے یا پورا فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا کسی کی محبت کو پانے کے لیے جادو کے چکر میں پڑ کے اپنی آخرت کو برباد نہ کرے. دنیا کی تکلیف ایسے ہی گزر جائے گی، ہر ایک انسان کی زندگی گزر جاتی ہے، لیکن آپ کسی کا مت مارتے ہیں، جادو کے ذریعے کھلا پلا کسی کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں، یہ آپ کی آخرت برباد ہو جائے.
ایک مومن کبھی بھی اپنی آخرت کو برباد نہیں کر سکتا. تو مرنا تو سب کو ہے، آخرت کی زندگی وہ اصل ہماری زندگی ہے، وہاں ہم جہنم میں نہ جائیں، وہاں ہم اللہ کے عذاب میں نہ پڑے. یہاں تو ہر انسان دنیا سے گزر جاتا ہے کسی طرح سے، لیکن آخرت کو برباد نہ کرے. یہ جادو نہیں کرنا چاہیے، یہ کسی کا مت نہیں مارنا چاہیے، بہت ڈینجر، بہت خطرناک معاملہ ہے. اس طرح تو بہت ساری حدیث ہے، لیکن اس باتوں کو ہم تفصیل سے بیان نہیں کر سکتے، بہت کم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری باتیں کا بیان کی ہے. اس میں سے ایک بات یہ بھی اللہ نے کہا، یہ جو یہودی ہے یا یہ کرسچن ہے، یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک کہ آپ اس کے مذہب، اس کے دھرم کا مان نہ لیں. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی بات کو نہیں ماننا ہے، اس کے مذہب کی چیزوں کو فالو نہیں کرنا ہے، وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتے آپ سے. تو آج دیکھیے کچھ ملکوں میں، خود انڈیا کے اندر دیکھیے، کچھ مسلمان غیر مسلم ہندوؤں کے ہولی مناتے ہیں، ہیپی ہولی بولتے ہیں، ہیپی دیوالی بولتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اچھے اخلاق سے پیش آئیے اور اس کی ہیلپ کر دیں، کپڑا دے دیں، کھانا کھلا دیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. لیکن مذہب میں جو مذہبی تہوار ہے اس میں وش نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں، حرام ہے. اس کو مبارکبادی نہیں پیش کر سکتے. اس کے مذہبی چیز میں جو مذہب سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس میں شریک ہونا یا اس کو وش کرنا یا اس کو مبارکباد دینا بہت ڈینجر مسئلہ ہے. آپ کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا یہودیوں کے بارے میں کہ اس کے جو پڑھے لکھے لکھتے جو عالم تھے وہ کیا کرتے، لکھتے تھے اپنی طرف سے کچھ باتیں اور لکھ کر کے کیا کہتے تھے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. سبحان اللہ. پیسے کمانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. ایسا یہودی کے علماء، یہودی کے عالم کرتے تھے. اور آج بھی دیکھیے اس امت کے اندر کچھ ہیں پڑھے لکھے، وہ عالم ہیں، وہ کہیں کے امام ہیں، لیکن وہ بدعتی ہیں، وہ خرافاتی ہیں. وہ پیسہ کمانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، وہ پیسہ کمانے کے لوگوں کو الو بناتے ہیں. استغفر اللہ. یہودی کے اس طریقے پر چل رہے ہیں، وہ تعویذ بنا کے پیسے کماتے ہیں، وہ جھوٹی جھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں. اللہ کی طرف سے ہے، رسول کی طرف سے ہے، جبکہ وہ بات نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے. اور لوگوں سے پیسے کما رہے ہیں، لوگوں کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں. چند پیسوں کی خاطر وہ اپنے ایمان کو بھی بیچے ہوئے، دوسرے کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں. ہمارا کام اس سے بچ کے رہنا ہے، چوکنا رہنا ہے، اپنی آخرت ہم برباد نہ کریں، ہوشیار رہیں کہ کون انسان اچھا ہے، کس کا عقیدہ صحیح ہے اور کس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. کہ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کو، کوئی نفس کسی نفس کو فائدہ نہیں پہنچا پائے گا، ذرہ برابر، شیئر ذرہ برابر بھی نہیں. اس دن کوئی گفٹ، کوئی فدیہ، کوئی کفارہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی کسی کی سفارش کر پائے گا. کسی کی سفارش کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. تو آج جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بابا ہے، بیعت کر لو وہ تم کو جنت میں لے جائیں گے. فلاں کچھ لوگ ٹکٹ بیچتے ہیں انڈیا کے اندر کچھ ملکوں میں کہ جنت کی ٹکٹ لے لو، اس کے پیروں پر گر جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، استغفر اللہ، کہ بڑے پہنچے ہوئے بابا ہیں، یہ جنت میں لے جائیں گے. سراسر جھوٹ ہے، غلط ہے، یہ گمراہ کر رہے ہیں آپ کو. ایسے لوگ فراڈی ہیں، آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اللہ نے کہا کوئی اس کو فائدہ نہیں پہنچا پائے گا. ہمارا امن ہمارے ساتھ ہے. ہر ایک انسان کو اپنے عمل کا حساب دینا پڑے گا، اور کوئی کسی اپنے خاندان کی وجہ سے بھی جنت میں نہیں جائے گا، نہ رشتہ داریوں سے جائے گا، بلکہ ہر انسان کو اپنا عمل کرنا پڑے گا. ہم اچھے ہیں تو الحمدللہ جنت میں جائیں گے، اگر ہم برے ہیں تو ہمارے باپ دادا کتنے بھی نیک رہے ہوں، ہمارے باپ دادا کی نیک کی وجہ سے اللہ ہمیں جنت میں داخل نہیں کرے گا. ہر انسان اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جائے گا، جب اللہ کی اس پر رحمت ہوگی، اللہ کا کرم ہوگا. اور اللہ کی رحمت اور کرم اسی انسان پر ہوگی جو دنیا میں انسان اچھا عمل کر کے آیا ہو، توحید پر ہو، سنت پر ہو، شرک سے بچنے والا ہو، نیک عمل کرنے والا ہو، نمازی ہو، دیندار ہو، حرام کام سے بچنے والا ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہو، وہ انسان جنت میں جائے گا، رشتہ داری کی وجہ سے نہیں. اس کے بعد اللہ نے بھی بیان کیا کہ کعبہ کی تعمیر وہ پہلے سے ہو گئی تھی لیکن کچھ خراب ہو گئے تھے، تو پھر سے تعمیر کی ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے. جو لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں یا فوٹو آپ نے دیکھا ہوگا کہ طواف میں پیتل کا بنا ہوا ایک پنجرا ٹائپ میں، اس کے اندر پیر کے نشان ہے، پتھر پر نشان ہے. وہ نشان ابراہیم علیہ السلام کے پیر کا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، خانہ کعبہ کی دیوار اونچی ہے تو پتھر پر پیر رکھتے تو اللہ کے حکم سے پتھر اٹھ جاتا تھا، پھر نیچے آتا، یعنی لفٹ کا کام کرتا تھا وہ پتھر. وہی پیر کے نشان ابراہیم علیہ السلام کے جو آج طواف کی جگہ پر ایک جگہ وہ پتھر رکھا ہوا ہے. یہ بات سچ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعض پیغمبروں کا ذکر کیا اور بعض پیغمبروں کی دعاؤں کا ذکر کیا. سبحان اللہ. بس یکفیکہم اللہ ایک لفظ ہے اخیر میں اس پارے کے. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ تھے اور ان کو جب شہید کر دیا گیا، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کے خون کے چھینٹا اسی لفظ سے پڑا تھا، فسیکفیکہم اللہ. یعنی وہ شہید کے وقت بھی، شہادت کے وقت بھی، دیکھیے ماشاء اللہ شہید ہونے کے وقت بھی
وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے تمام مسلمانوں کے اور قرآن کی تلاوت میں ڈوبے ہوئے تھے. اللہ اکبر. اور آخری جو آیت ہے پہلے پارے کی وہ ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ امت ہے جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے اور جو تم نے کیا وہ تمہارے لیے ہے. تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ گے. کیا مطلب؟ یعنی جو قومیں گزر چکی ہے پہلے ان کا عمل ان کے ساتھ ہے اور ہم جو کریں گے ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے؟ جو اچھے تھے ان کو اچھا ملے گا، جو برے تھے ان کو برا ملے گا. اب ہم کو اپنے بارے میں دیکھنا ہے کہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی اپنی اصلاح کریں، اپنی فکر کریں، توحید اور سنت پڑھائیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں. صرف محبت کا دعویٰ کرنے سے اور محبت کا دم بھرنے سے کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا پڑے گا، صرف نعروں سے کام چلنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو توحید اور سنت پر رکھے، قرآن کو خوب سمجھنے، پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.